قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ اور دوست خالد خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام گھر گھر کے مسائل میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ان مسائل پر جو ہمارے اور آپ کے درمیان اکثر اور بیشتر پیش آتے ہیں، اور ان مسئلوں کو سلجھانے کے لیے میرے ساتھ موجود رہتے ہیں شیخ خالد جمیل مکی صاحب۔ تو آئیے ناظرین، شیخ محترم کا استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شیخ محترم، بہت بہت آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ، بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کے لیے۔ تو آئیے ناظرین، شیخ محترم سے آج کا ہم پہلا سوال پوچھتے ہیں۔ شیخ محترم، آج کا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ولیمہ کیا ہے؟ ولیمہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے پہلے بھی کسی سوال کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ شادی کر کے آئے تھے، جی۔ آپ نے انہیں حکم دیا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کیوں نہ ہو۔ تو یہ سنت ہر آدمی کو، جس سے استطاعت ہے، جتنی استطاعت ہے اس پر اسے ولیمہ کرنا چاہیے۔ تو شیخ، جیسا کہ ولیمہ آپ نے کہا اس کی جتنی استطاعت ہے، جتنی اس کی پہنچ ہے، جتنی چادر ہے، اتنی پیر پھیلانا چاہیے مثال کے طور پر۔ تو لیکن شیخ، آج کے زمانے کے اندر یہ جو بڑے بڑے ولیمے کے اوپر جو خرچے ہو رہے ہیں، اس کے معاملے میں کیا کہا جائے گا؟ لوگ اس کو سنت بول کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ولیمہ ہے، سنت ہے۔ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے لوگوں نے اپنی مرضی پر اسے ڈھال لیا ہے۔ جی جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اولم ولو بشاتن، جی ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری۔ جی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اپنی بیویوں سے، تو اس وقت آپ نے بھی ولیمہ کیا تھا۔ اور بعض بیویوں میں یہ مطلب ان کے نکاح کے بعد آپ نے جو ولیمہ کیا تھا اس میں کچھ اس زمانے کے اعتبار سے اچھے کھانے وغیرہ تھے، وہاں یہ نہیں ملتا کہ نہیں آپ نے بکری ہی کی تھی۔ جی تو حسب مستطاع یعنی آدمی جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے جو ہے، لیکن اس میں اسراف سے بچنا چاہیے۔ جیسے بھی آپ نے کہا کہ آج کل لوگ دعوتیں کرتے ہیں، چلیے مان لیجیے بکری ہی کرنا چاہیے یا بکرا ہی کرنا چاہیے، لیکن آج یہاں پر مچھلیوں کا ولیمہ ہوتا ہے یا دوسرے اور چیزیں، مطلب انسان اس میں اہتمام کرتا ہے جو۔ تو ٹھیک ہے، اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ آدمی کر سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی دعوت نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آدمی بڑے بڑے عمراء اور مالداروں کو دعوت دے اور جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو محتاج اور غریب مسکین ہیں، ان کو بھول جایا جائے۔ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسلام میں اگر کوئی چیز جائز ہے تو اس جائز کو ایک حد تک آدمی محدود ہو کر کے کرے، نہ کہ اس کے اندر اب اجازت مل گئی ہے تو اب جتنا چاہے اس کے اندر ایکسس پیسہ فضول خرچیاں کرے، اور اسلامی یہ چیز ناپسندیدہ ہے اور شیطانی عمل ہے۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، ولیمہ کب فرض ہو جاتا ہے؟ رخصتی ہوئی تو بھی ولیمہ کرنا پڑے گا، نہیں ہوئی تو بھی ولیمہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، اولاً تو ولیمہ یہ فرض نہیں ہے، جی ابھی میں نے بتایا آپ سے کہ یہ سنت ہے، جی اور اس سنت کی ادائیگی اکثر علماء اکرام اس طرف گئے ہیں کہ یہ خلوت کے بعد ہونی چاہیے، یعنی ایک شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے بعد یہ ولیمہ کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی وقت محدد نہیں ہے کہ مطلب جو ہے کس وقت جو ہے اسے کرنا چاہیے۔ عموماً یہ جو عزیمہ کیا جاتا ہے، جو دعوت ہوتی ہے، یہ دعوت میاں بیوی کے آپس میں ملنے کے بعد ہوتا ہے، تو دوسرے دن کرے، تیسرے دن کرے، یا جب اس کو طاقت ہو اس وقت کر لے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ شیخ، معاشرے میں ایک بات سننے میں آتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو گئی اور اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات آپ کی نہیں ہوئی جس طرح سے ایک شوہر اور بیوی کو ملنا چاہیے تھا، اگر اس طرح سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تو آپ ولیمہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی۔ ظاہر بات ہے، شادی اگر ہوتی ہے تو ملاقات ہونی ہی ہے۔ ملاقات سے اگر ان کی مراد یہ ہے کہ خلوت سیاح ہے کہ میاں بیوی جمع ہوں جو ہے، اور ان کے اپنے جو ہے تعلقات ہیں، اس بنیاد پر یعنی ملنا اور بیٹھنا، گفتگو کرنا، یہی کافی ہے ان کے لیے۔ اگر خلوت ہو گئی ہے تو اس کے بعد کرنا انسان کے لیے جو ہے وہ مسنون ہو گیا ہے کہ وہ آدمی کر سکتا ہے۔ ضروری یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، اگر ملاقات نہیں ہوئی ہے تو آدمی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ دراصل اس میں حکمت ہے ایک، وہ حکمت یہ ہے کہ تاکہ شادی
جیسے اللہ کے نبی کہہ دی کہ بھی شادی کو جو ہے تھوڑا سا اعلان کیا جائے، لوگوں کو خبر ہو اس کی، تو ولیمے کے ذریعے سے بھی یہ خبر ہوتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، جو ہے یہ مقصد ہے اس کا جو ہے۔ اوکے، جزاک اللہ شیخ۔ شیخ ایک اور اسی سے متعلق میرا سوال ہے، کیا شوہر اور بیوی کو پہلی ہی رات میں ملنا یا جمع کرنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ نہیں ملاقات، لیکن ضروری اس طور پر ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جس کی بنیاد پر آدمی نہیں مل رہا ہے۔ اگر کوئی مانع چیز ہے، ممانعت کوئی چیز آ گئی ہے تو چلو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عام حالات میں تو ملنا ہی چاہیے جو ہے، اگر کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے وہاں پر۔ شیخ جہاں شادی کی بات چل رہی ہے تو دہیج کی بات اگر نہ کی جائے تو دہیج لینے اور دینے والوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو شیخ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور ہماری ناظرین بھی ضرور اس بات کو جاننا چاہتی ہوگی کہ شیخ دہیج کا اسلام کے اندر لینا یا دینا کیا ہے؟ یہ ایک شنیع عمل ہے، یعنی ایک برا عمل ہے، اور اس میں برائی اور زیادہ اس وقت ہو جاتی ہے جب آدمی یہ حوالہ دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا۔ جی ہاں، اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کی تو انہوں نے دہیج دیا تھا۔ یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک طرح سے اتہام ہے، مطلب ایک الزام ہے جو اچھا اچھا یعنی تہمت ہے نعوذ باللہ۔ آپ کی ذات کے ساتھ کہ کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ جو حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ جی، آپ نے ان کی پرورش کی تھی، ان کی دیکھ بھال کی تھی، اور اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر۔ الحمدللہ۔ حضرت علی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کے نبی سرپرست تھے، ذمہ دار تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ ان کے لیے ان کے رہنے سہنے، کھانے پینے اور دوسرے ضروریات کے سامان کا انتظام خود آپ کو کرنا تھا، تو وہ آپ نے کیا جو ہے۔ جی، اور وہ بھی کوئی بہت بڑی چیزیں آپ نے نہیں کی تھیں ان کے لیے، ہاں ان کے لیے کچھ بستر دے دیے، کچھ چادریں دے دی، کچھ پانی کا مٹکا دے دیا، کچھ اور اس آتا ہے کہ ایک تکیہ دیا تھا جس کے اندر گھاس بھرا ہوا تھا، تو اس طرح کی یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا جو عام حالات میں ایک گھر کو ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے کھانا پکانا اور اس سے جو متعلق جو چیزیں ہیں وہ ایک انسان کے لیے ضروری ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں دیا تھا۔ اگر کوئی آدمی، میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا، تو ٹھیک ہے، آپ بھی حضرت علی جیسے کسی لڑکے سے اپنے لڑکی کی شادی کر دو جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ بھی انتظام کرو، تو کوئی منع نہیں کرے گا کہ آپ بھی اس کے گھر کا انتظام کر بہت ہی دیجیے۔ بجا فرمائش ہے۔ ہاں، اس کے لیے جو ہے آپ رہنے سہنے اور دوسری چیزیں اگر آپ انتظام کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ تو در حقیقت یہ جہیز اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور بلکہ آج کے اس دور کے اندر لوگ جس میں اتنا زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز اگر یہ کہہ لیا جائے کہ یہ حرام ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اس میں۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس سوال کے جواب سے میں آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ دہیج لیا یا دیا جائے۔ تو آپ بھی خیال رکھیے اپنی شادیوں میں، اگر کوئی آدمی آپ سے دہیج مانگتا ہے یا دہیج لینے کی سوچتا ہے تو وہ بالکل بھی بہت ہی سماج کے حساب سے اور اسلام کے حساب سے غلط کرنے جا رہا ہے، تو اپنے آپ کو بچائیں۔ آئیے شیخ محترم سے اگلا سوال پوچھتے ہیں۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دہیج کی بات چل رہی ہے، شیخ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہ چیزیں خوشی سے دینا چاہتا ہوں، اور خوشی سے دینے کی حد یہاں تک بڑھ جاتی ہے شیخ کہ اس دہیج کا چرچا نیوز پیپر اور ٹیلی ویژنوں میں ہوتا ہے۔ شیخ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بات در حقیقت وہی ہے کہ جو چیز ناجائز ہے یا شریعت میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان وہ عمل کرتا ہے، تو جب وہ چیز شرعی نہیں ٹھہری تو اب اس کے اندر انسان گویا کہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جی، آزادی سے وہ دیتا ہے، تو اب وہ کیا دے گا اس کی بھی کوئی حد Limitation نہیں ہے۔ انسان آج جو ہمارے معاشرے میں یہ جہیز جو عام ہو رہا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، در حقیقت یہ انسان کی اپنی فکر ہے، آزاد کردہ چیز ہے، اور وہ اپنی اس فکر سے انسان آزاد ہے، اور جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے، ہاں، یا دوسرے لوگوں کے طلب پر خوشی بخوشی دیتا ہے۔ یہاں چند چیزیں ہیں جو غور کرنے کی، وہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی میں جی اگر والدین جی اپنے اولاد کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں انصاف برتنا ہے۔
بغیر لڑکے اور لڑکی کے تفریق کے. جی ہاں. مثال کے طور پر لڑکی کی شادی کیا تو اس نے جہیز میں ایک گاڑی دے دیا. جی. کسی اور کی شادی کرتا ہے تو اسے کچھ اور دے دیا، یا کہتا ہے کہ ہم نے فلانے کو دیا تھا تو ہمیں یہ ملنا چاہیے. آج اس نوعیت کی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہو گئی. ہو گئی ہیں، اور لوگ اس چیز کو یوں ہی روزمرہ اس کے اندر اضافہ اور بڑھاوا ہوتا جا رہا ہے. تو جب انسان آزاد ہو گیا تو اس آزادی میں یہ سب چیزیں کرتا ہے، اور یہ نہیں دیکھ پاتا ہے کہ میں اس میں اپنی دوسری اولاد کے ساتھ میں ناانصافی کر رہا ہوں. تو یہاں اگر کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو بھی اس میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے اپنی اولاد کے درمیان جو ہے. لیکن آج یہ چیز نہیں ہو پاتی. یعنی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے اور گناہ خود بخود وہ ہو جاتے ہیں، اور جس کا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے. انہی لوگوں سے اگر یہ آپ سوال کریں کہ کیا اپنی اولاد کو آپ میراث دیتے ہیں؟ جی ہاں. تو عموماً آپ کو یہ جواب ملے گا، کہا کہ ایسا نہیں ہے. اور خاص طور سے جہیز وہی لوگ دیتے ہیں جو اپنی اولاد کو یا اپنی بیٹیوں کو میراث سے محروم رکھتے. تو شیخ جہاں میراث کی بات آئی ہے، شیخ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شادی کے وقت جو اس کا حصہ ہے، جو اس کے باپ کی طرف سے اس کو ملنے والا ہے، شادی میں اس کو دے دیا جائے؟ میراث یہ کسی آدمی کی وفات کے بعد تقسیم ہوتی. اچھا. جی ہاں، میراث زندگی میں نہیں تقسیم ہوتی. زندگی میں اپنے بچوں کے جو حقوق ضروریات بھر انہیں دے سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اسے انصاف کرنا پڑے گا. اوکے. برابری لڑکے لڑکی میں بلا تفریق. ایک لڑکے کو ایک گھر دیا تو دوسری لڑکی کو بھی اسے ایک گھر دینا پڑے گا. لیکن آج عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. جی. لڑکوں کو گھر دے دیا جاتا ہے، دکانیں دے دی جاتی ہیں، لیکن بیٹیوں کو محروم رکھا جاتا ہے. ان کو جہیز دے کر کے انہیں رخصت کر دیا جاتا ہے. تو زندگی میں میراث کی تقسیم نہیں ہو سکتی. جزاک اللہ. مرنے کے بعد ہی اس کا بٹوارا ہوگا. ہاں، اگر کوئی والد یا والدین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میری بیٹیوں کو محروم رکھے گی، تو زیادہ سے زیادہ وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میرے ورثہ میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں تقسیم کر دی جائے. الحمدللہ. اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات. نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2-2 3-3 4-4. لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک. اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات. ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا. اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات. اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. علاج جسمانی ہو یا ذہنی، اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے. شفا طب نبوی کا خزانہ ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد جمیل مکی صاحب، جو کتنی بہترین اور سمپل انداز سے ہمارے الجھنوں کو سلجھاتے جا رہے ہیں. میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ میراث کا مسئلہ
ڈیفینیٹلی ہم اس مسئلے کو اور بھی آگے طویل طریقے سے سلجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن کیونکہ ہم شادی کے ٹاپک کے اوپر ہیں اسی سے ریلیٹڈ اور سوال شیخ سے پوچھتے ہیں۔ تو شیخ، ہم جو شادی کے پہلے ٹاپکس پہ چل رہے تھے اسی سے ریلیٹڈ میں کچھ اور سوال آپ سے پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جی تو شیخ، میرا اگلا سوال یہ ہے، شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، اب اس کے بعد میں خاندان کو آگے بڑھانے کی بات ہے شیخ۔ آج اس فیشن کے دور کے اندر لوگ بچے پیدا کرنے میں طویل عرصہ گزار دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کچھ سیٹل ہو جائیں، 1 سال 2 سال 3 سال، یہاں تک کہ فیملی پلاننگ جو دیکھی گئی ہے، سننے میں آئی ہے، لوگوں نے 5 سال کا شادی کے بعد میں گیپ رکھا ہے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا شرعاً درست نہیں۔ شادی کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے جی نسل میں اضافہ، جی اور اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا، آپ کی حدیث ہے کہ تزوجوا الولود الولود فإنی افاخر بکم الامم، کہ ان عورتوں سے شادیاں کرو جی جو زیادہ بچے دینے والیاں ہوں اور جو اپنے شوہروں سے زیادہ محبت کرنے والیاں ہوں، کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی اس تعداد پر، کثرت پر میں فخر محسوس کروں گا۔ تو اللہ کے نبی کا یہ حکم کہ جو بچے دینے والیاں، ظاہر بچے دینے والیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں انسان پتہ لگا لے گا، مراد یہ ہے کہ اس کا مقصد ہو، یعنی اس کی نیت ہو کہ اولاد ہو۔ اور جو لوگ آج فیشن کے طور پر مطلب اس میں لیٹ کرتے ہیں، یا آج ایسا بھی ہے کہ لوگ بچے چاہتے ہی نہیں ہیں، اس طرح کے ذہن کے لوگ بھی آج پائے جاتے ہیں، تو یہ ایک غیر شرعی فکر ہے اور ایسا کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ شادی کے مقاصد میں یہ چیز شامل ہے کہ اولاد ہونی ہی۔ شیخ، اسی سے ریلیٹڈ کچھ اور سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ شیخ، آج لڑکا اور لڑکی دونوں میں بہت ہی فرق رکھا جاتا ہے، ہر ماں باپ یہ سوچ رہا ہے کہ بس ان کے گھر میں لڑکے ہوں لڑکے ہوں لڑکے ہوں۔ شیخ، لڑکیوں کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر؟ دیکھیے، بحیثیت اولاد ماں اور باپ کی نگاہ میں اگر یہ تفریق کا اگر معاملہ ہے جی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں جواب دینا پڑے گا، اللہ اکبر۔ یعنی وہ مسئول ہوں گے اس سلسلے میں۔ دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور دونوں کے ساتھ حق اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے بھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہاں تک کہ ہدیہ تحائف، لین دین میں، سب کے زندگی میں ماں باپ کی اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تمام اولاد کے درمیان وہ عدل اور انصاف سے کام لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب ظاہری طور پر جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے اندر انصاف سے کام لینا ہے، تو اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی جائے یا ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے جو ناانصافی پر مبنی ہو، تو یقیناً وہ چیز ناپسندیدہ ہے اسلام کی نگاہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بچیوں کی تربیت پر بہت بڑا اجر رکھا ہے، الحمدللہ۔ وہ اس وجہ سے کہ چونکہ زمانے جاہلیت کا جو معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے عورتوں کا جو مقام تھا، اس مقام سے اسلام نے انہیں اونچا اٹھایا، اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے اوپر دھیان دینا اور ان کے لیے محنت اور کوشش کرنا اور ان کے تئیں تکلیفیں برداشت کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر بہت عظیم صلہ رکھا ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں تک کہ دنیا ہی میں وعدہ کر لیا کہ اگر کوئی 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت بخوبی انجام دیتا ہے، بچیاں بالغ ہو جائیں، ان کی شادی بیاہ کر دیتا ہے، تو اسے جنت کی ضمانت دی جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ شیخ، آپ نے ابھی بتایا کہ زمانے جاہلیت میں، شیخ ایک جنرل سا سوال بیچ میں دماغ میں میرے آ رہا ہے۔ شیخ، ایک زمانہ تھا جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں زمانے جاہلیت کے اندر تو انہیں دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا تھا۔ تو شیخ، کیا وہ سبب تھا جو لڑکیوں کو اتنا زیادہ مطلب بوجھ سمجھا گیا اس زمانے میں، اور اسلام نے الحمدللہ آنے کے بعد میں عورت کو وہ مقام دیا، وہ پہچان دی جو اس روح زمین نے کبھی ایسے مثال دیکھی نہیں ہے؟ لیکن شیخ، ان کے دماغ میں کیا ایسی وجوہات ہوا کرتی تھیں؟ اصل میں کہتے ہیں کہ انا، اچھا۔ کہ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جائے تو ان کا ایسا سوچنا تھا
کہ معاشرے میں گویا نچلے سطح کا آدمی ہے. قبائلی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پست معیار کا آدمی ہے. اس بنیاد پر وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یا بہت سارے لوگ یہ ہے کہ ان بچیوں کو پال پوس کے ہم بڑا کریں گے اور پھر یہ دوسروں کے حوالے ہوں گی. تو وہ جو لڑکا ہے وہ لڑکا ہمیشہ معاشرے کے اندر بڑا تصور کیا جاتا ہے، یا ان کی فکر کے اعتبار سے اس وقت جو ہے یہ سوچتے تھے کہ یہ چونکہ معیار میں بلند ہوتا ہے، اور جو قبائلی ان کے ہاں آپس میں اختلافات تھے اس بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی میں تھے جو ہے. تو اس طور سے وہ لوگ اس چیز کو برقرار رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیچے ہو جائیں. ہاں ہم ان سے نیچے ہو جائیں یا لوگ ہمیں پست سمجھیں. تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں کہ ہماری پستی کی باعث ہوگی یا ہماری اہانت ہوگی، تو اس وجہ سے وہ لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا. اللہ اکبر. شیخ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال میرے اور ذہن میں آ رہا ہے. شیخ اب جب شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے ہیں، تو شیخ زمانے کے اندر اور اس معاشرے کے اندر انہیں ہمیں بڑا کرنا ہے. تو شیخ پڑھائی کے معاملے میں جو ایک ایجوکیشن ہے، اسلام ایجوکیشن کے معاملے میں کیا کہتا ہے؟ کیا لڑکے اور لڑکی کی ایجوکیشن الگ الگ ہوگی یا سارے بچوں کی ایجوکیشن ایک جیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان، اس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں. جی. سب لوگ اس میں شامل ہیں بلا تفریق. اچھا، علم مردوں کے حصول کے لیے اور ان کے جو میدان ہیں وہ میدان الگ ہیں اس حیثیت سے کہ مرد بہت ساری چیزوں کا وہ پابند نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے لڑکیاں ہیں، یہ پردے کی پابند ہیں. جی. اسی وجہ سے اسلام نے پابند کر دیا کہ لڑکیوں کی تعلیم ہونی چاہیے. اگر اس کے تمام تر سہولیات میسر ہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، پڑھانے والی لڑکیاں ہیں، اسٹاف وہاں سارا لڑکیوں کا ہے، تو ایسی جگہوں پر وہ بچیاں تعلیم حاصل کرنے جائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. الحمدللہ شیخ، اب تو ایسے کالجز اور ایسے سکولز ہمارے یہاں پر موجود جی ہاں، ہیں جی ہاں. جہاں پر لیڈیز سٹاف اور صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں. اس زمانے میں تو میرے خیال سے کوئی مشکل کی چیز مشکل چیز نہیں ہے جو جی یا اگر نہیں ہے تو لوگوں کو معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اس بات میں فکر کرنا انہیں فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے. اور جب مخلوط تعلیم ہوتی ہے اور ایک کالج میں لڑکے لڑکیاں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ معاشرے میں کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں جی. اور کس طرح سے جو ہے اباحیت، زناکاری، بدکاریاں سب عام ہو رہی ہیں. تو یہ انہی تمام چیزوں کا نتیجہ ہے. تو اسلام تعلیم سے بالکل منع نہیں کرتا، لیکن اپنے حدود اور قیود میں رہ کر کے ہر لڑکا اور ہر لڑکی وہ تعلیم حاصل کرے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. آپ کے جوابات نہایت ہی تسلی بخش تھے اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو پسند آئے ہوں گے. اور آپ نے جو بھی نشاندہی کی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، ناظرین اس پہ عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. لیکن کیا کروں، وقت ہو چلا ہے اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے کا. میں تو چاہتا تھا کہ بات چیت ہماری چلتی رہے، لیکن کیا کریں، مجبوری. ناظرین، شو کو یہیں پہ روکنا پڑے گا کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے کا. لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اسی پروگرام میں اسی جگہ پر شیخ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. رکھیے اپنا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا